الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سبوں میں آپس میں کافی فرق ہے. الگ الگ اعتبار سے، الگ الگ وجوہات سے انسانوں کے درمیان فرق ہے. انسانوں میں سے کوئی کافر ہے تو کوئی مومن ہے، کوئی موحد ہے اور کوئی مشرک، کوئی مسلم ہے اور کوئی غیر مسلم ہے، کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، کوئی جوان ہے کوئی بوڑھا ہے، کوئی صحت مند ہے کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے کوئی کمزور ہے، کوئی ان پڑھ ہے کوئی پڑھا لکھا ہے. غرض ہے کہ الگ الگ وجوہات اور الگ الگ اعتبار سے ان انسانوں کے درمیان آپس میں کافی فرق ہے. کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، کوئی حاکم ہے کوئی محکوم ہے، کوئی ظالم ہے کوئی مظلوم ہے. اس طرح سے انسانوں کے درمیان فرق ہے. اسی طرح سے انسانوں کے درمیان فرق مراتب بھی، انسانوں کے درجات میں بھی فرق ہے. مومن ہے تو اسے جنت ملے گی، کافر ہے تو اس کے لیے جہنم ہے، منافق ہے تو اس کے لیے جہنم کا سب سے بھیانک اور سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ تکلیف دہ حصہ جہنم کا اس کے لیے. دنیاوی اعتبار سے بھی آپس میں فرق مراتب ہوتا ہے اور دینی اعتبار سے بھی آپس میں فرق مراتب ہوتا ہے. دنیاوی اعتبار سے جو فرق ہے اسے تو سب آسانی سے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں. کوئی مالدار ہے تو اسے بڑا سمجھا جاتا ہے، کوئی غریب ہے تو اسے چھوٹا سمجھا جاتا ہے. کوئی سرکاری ملازمت میں ہے، پولیس میں ہے، فوج میں ہے، داروغہ ہے، ایس پی ہے، ڈی ایم ہے، ایس ڈی ایم ہے، یا اور کوئی حاکم ہے، کوئی اور عہدیدار ہے تو اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے. اور رعایا ہے، قوم میں سے ہے، کوئی عہدہ اس کے پاس نہیں تو اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے. اسی جیسے اس کے ساتھ معاملات کیے جاتے ہیں. جس طرح سے یہ بات ہم لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے آپس میں مرتبے میں فرق ہے، اسی طرح سے جاننا چاہیے کہ دینی اعتبار سے بھی آپس میں مرتبے میں فرق ہوتا ہے. اور اصل فرق تو وہی ہے جو دینی اعتبار سے ہوتا ہے. دنیاوی فرق تو چند دنوں کے لیے ہوتا ہے. دنیاوی مرتبہ، دنیاوی عہدہ، دنیاوی جاہ و جلال، یہ چیزیں تو ضائع ہونے والی ہیں، فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں.
اور دینی جو مقام ہے، دینی جو مرتبہ ہے، دینی جو عزت ہے، وہ چیز ساتھ ساتھ چلنے والی ہے، ساتھ ساتھ رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ کام آنے والی ہے۔ اس فرق مراتب کو محسوس کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے، اور اس کے موافق معاملہ کرنا چاہیے۔ اس فرق مراتب کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، لیکن بے دینی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ وہی معاملے کر گزرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، ایسے پیش آتا ہے جیسے پیش نہیں آنا چاہیے، ایسے کام کر ڈالتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں صراحت ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا۔ بڑا ہے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو بڑا ہے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اور جو چھوٹا ہے وہ بڑوں کا ادب لحاظ نہ کرے، فلیس منا، تو ہم میں سے نہیں، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا آدمی نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑائی عمر کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اور بڑائی علم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، بڑائی تقوی اور طہارت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، بڑائی دنیاوی عہدے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے۔ الگ الگ اعتبار سے لوگوں کے مرتبے کم اور زیادہ ہوتے ہیں، لیکن انسان ناسمجھی میں، نادانی میں، غفلت میں، بھول میں اس طرح کی حرکتیں کر بیٹھتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح کی باتیں بول جاتا ہے جو اسے نہیں بولنا چاہیے۔ یہ بات تو بہت مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جس کی زندگی میں ادب ہوتا ہے وہ نصیب والا بن جاتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے نصیب اس کے ہاتھ سے چھن جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ کسی سے کچھ لینے کا ضابطہ اور کسی سے کچھ فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے لینا ہے، جس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کا لحاظ کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے، اس سے تعلق رکھا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کا اکرام کیا جائے، اس کا اعزاز کیا جائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کی طمع اور اس کی لالچ نہ رکھے، یہ اس کا فعل ہے، لیکن دوسرے لوگوں کا فعل یہ ہے، دوسرے لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس کا ادب بجا لائیں، اس کی عزت کریں، اس کی قدر کریں۔ کسی دنیاوی کام کے لیے آپ کسی کے پاس جائیں، اس کی بے ادبی کریں، اس کی گستاخی کریں، غلط انداز سے بات چیت کریں، تو بتائیں آپ لوگوں کا کام وہاں ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ ڈانٹ کر بھگا دے گا کہ تمہیں کام لینے کا سلیقہ نہیں ہے، نہایت بے ادب ہو، گستاخ ہو، بدتمیز ہو، یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا کام نہیں کروں گا، تمہارا کام نہیں ہوگا۔ یہ تو دنیاوی قاعدہ اور دنیاوی ضابطہ۔ دینی اعتبار سے بھی دین کو لینے کے لیے، دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، دینی فائدہ لینے کے لیے، آخرت کا فائدہ لینے کے لیے جس کے پاس دین کا علم ہے، جو دین پر عمل کرنے والا ہے، اس کا ادب بجا لانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر دین زندگی میں نہیں آئے۔ نجات کے لیے فقط ایک بات بھی کافی ہو سکتی ہے، اگر کسی کے دل میں دیندار کی، عالم دین کی قدر ہے، محبت ہے، عزت ہے، تو اس کی مغفرت کے لیے یہی ایک بات بھی کافی ہو سکتی ہے۔ محبت کا ایک ایسا راستہ ہے کہ اس راستے سے وہ بہت کچھ پا سکتا ہے، بہت کچھ لے سکتا ہے، اور اگر دل میں قدر نہیں ہے، دل میں محبت نہیں ہے، دل میں عزت نہیں ہے، تو اس سے جو چیز ملنی تھی وہ نہیں مل پائے گی۔ اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، ساتھی، سارے ہی ایمان والوں کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جہالت کی
تاریکی سے، کفر کے اندھیرے سے، شرک کے اندھیرے سے نکال کر، بچا کر اسلام کی روشنی کی طرف، ہدایت کی روشنی کی طرف اللہ لاتا ہے، اللہ پہنچاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ چیز اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ تعالی براہ راست یہ کام بہت کم کرتا ہے، یعنی اس کی یہ عادت نہیں ہے کہ براہ راست یہ کام کر دے۔ براہ راست کا مطلب ہے ڈائریکٹ، یعنی ایک آدمی خود کچھ کوشش نہ کرے، کوئی سبب اختیار نہ کرے، علم دین سیکھنے کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، کسی کے پاس جائے نہ، کسی سے پوچھے نہ، دین اسلام کو اپنانے کی کوشش نہ کرے، اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، کچھ نہ کرے، اور بس اللہ تعالیٰ اس کو سچا پکا ایمان والا بنا دیں، سچا پکا نمازی بنا دیں، روزے دار بنا دیں، اور قرآن کا حافظ بنا دیں، اور حدیث کا عالم بنا دیں، اور اپنا بہت سچا پکا دوست بنا لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا شاذ نادر ہی کوئی ملے گا۔ اللہ کو قدرت تو حاصل ہے، اللہ کو طاقت تو حاصل ہے کہ اللہ چاہے تو یہ سب کر سکتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑ رکھا، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسباب سے جوڑ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ جو پڑھنے نہیں جاتا اسے ڈاکٹر بنا دے، جو پڑھنے نہیں جاتا اسے انجینئر بنا دے، جو پڑھنے نہیں جاتا اسے پروفیسر بنا دے، جو تجارت نہیں کرتا اسے مالدار بنا دے، جو کھیتی نہیں کرتا، کھیت میں جوتائی نہیں کرتا، بیج نہیں ڈالتا، اسے فصل دے دے، جو شادی نہیں کرتا اسے اولاد دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت میں قدرت تو ہے، اس کو طاقت تو ہے کہ جو چاہے وہ کرے، لیکن ایسا وہ کرتا نہیں۔ تبلیغی جماعت میں لوگ یہ بات بہت کہتے ہیں کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب خدا ہی سے ہوتا ہے، لیکن آگے یہ نہیں کہتے کہ چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں اگر ان سے پوچھوں کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا تو کھانا کیوں کھاتے ہو، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا تو کپڑا کیوں پہنتے ہو، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا تو مکان کیوں بناتے ہو، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا تو دکان کیوں کرتے ہو، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا تو فصل کیوں بوتے ہو، چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا تو جماعت میں کیوں نکلتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ سب ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہی سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ اس کو جوڑ رکھا ہے کہ یہ کرو تو یہ دوں گا، یہ کرو تو یہ دوں گا، یہ کرو تو یہ دوں گا، یہ کرو تو یہ دوں گا۔ اس لیے آدھی بات کہنا، آدھی بات کو چھوڑ دینا، یہ لوگوں کو گمراہی میں ڈال دینا۔ ساری قوت، سارا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لے رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان اسباب میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھ دی ہے۔ پانی پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی۔ اب کوئی کہے گی پانی سے کچھ نہیں ہوتا تو مت پیو، مت پیو، ذرا ایک مہینے مت پیو، پھر بتاؤ کہ پانی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آدھی ادھوری بات ہے کہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسباب سے اللہ تعالیٰ نے تاثیرات کو اسباب سے جوڑ رکھا ہے۔ آگ جلاؤ گے اس سے گرمی ملے گی، پنکھا چلاؤ گے اس سے ٹھنڈک ملے گی۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس اثر کو چھین سکتے ہیں، جب چاہیں اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے یہ تاثیر، یہ قوت چھین سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کھانے میں یہ اثر ڈال دیا ہے کہ کھانا کھاؤ تو بھوک مٹ جائے گی، پانی پیو تو پیاس بجھ جائے گی۔ جیسے ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے اور ان چیزوں کے ساتھ اثر کو جوڑ رکھا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے علم دین کو اور جنت کو، نیک اعمال کو، ثواب کو، دینداری کو، پرہیزگاری کو، تقوی کو اس بات سے جوڑ رکھا ہے کہ عالم دین سے محبت رکھو، عالم دین کی قدر کرو،
عالم دین سے سیکھو، عالم دین کے پاس بیٹھو، عالم دین سے پوچھو، کس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے؟ اس کے بغیر کوئی چاہے کہ عالم دین کے پاس بیٹھے نہ، عالم دین سے پوچھے نہ، عالم دین سے سیکھے نہ، عالم دین سے محبت نہ رکھے، عالم دین کی قدر نہ کرے بلکہ ناقدری کرے، جو منہ میں آئے وہ کہہ دے، تکلیف دے، پریشان کرے، ستائے، دھمکیاں دے اور طرح طرح کی باتیں کرے، تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ لینا اگر ہے، علم دین سیکھنا ہے، تو جس سے لینا ہے، جس سے ملنا ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ دنیاوی چیزیں تو ایک نہ دے گا دوسرے سے لے لیں گے، دوسرا نہ دے گا تیسرے سے لے لیں گے، لیکن دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر عالم دین کا دل دکھایا تو کسی اور عالم سے بھی وہ چیز نہ ملے گی، اس لیے کہ دینے والا اللہ ہے، وہ راستہ روک دے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، وہ نہیں دے گا۔ یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچائے، دھکا دے، مارے، گالیاں دے، ستائے، اور وہ بھی معصوم بھی ہو، چھوٹا بھی ہو، تو جب ماں باپ کو خبر ملتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ جتنی طاقت ہوتی ہے، جتنا پاور ہوتا ہے، سب استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ بیٹے سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے۔ تو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو عالم دین سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو عالم دین سے محبت ہے۔ میں اس عالم دین کی بات کر رہا ہوں جو عامل بھی ہو، عمل کرنے والا بھی۔ عالم ہو یعنی علم دین میں مہارت رکھتا ہو، نام کا عالم نہ ہو۔ جب عالم کی بات آتی ہے تو لوگ ایسے لوگوں کو مثال میں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، فلاں کو چھوڑیے، جو اچھا ہے اس کو ڈھونڈیے۔ میں ایسے عالم کی بات کر رہا ہوں جو علم دین میں مہارت رکھتا ہو اور عامل بھی ہو یعنی عمل کرنے والا، بہادر ہو، بزدل نہ ہو، پرہیزگار ہو، گنہگار نہ ہو، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کم از کم 75% وہ دین پر چلنے والا ہو۔ مجموعی لحاظ سے آج کوئی فرشتہ نہیں ملے گا، انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اور فرشتے گناہوں سے معصوم، اور صحابہ کرام سے کہیں کچھ بھول چوک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور باقی لوگ جو ہیں ان سے گناہ ہوگا، ان سے غلطیاں ہوگی، ان سے چوک ہوگی۔ عالم دین اگر فرض پر عمل کرتا ہے، واجب پر عمل کرتا ہے، سنت مؤکدہ پر عمل کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، ناجائز سے بچتا ہے، گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، گناہ صغیرہ سے بچتا ہے، تو بس وہ کافی، کبھی کبھی اس سے بھی بھول چوک ہوگی لیکن اس کو نظر انداز کیا جائے گا۔ غلطی اس سے ہوتی ہے، وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتا ہے، لیکن دنیا والوں کو خبر نہیں رہتی۔ جس طرح سے لوگوں کو اپنی اولاد سے پیار ہے، اپنے بچوں سے پیار ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو عالم دین سے پیار ہے، عالم دین سے محبت ہے۔ تو جب کوئی عالم دین کو دکھ دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، غلط باتیں کہتا ہے، تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ انتقام لیتا ہے، اللہ بدلہ لیتا ہے، اور پھر اللہ اس راستے کو بند کر دیتا ہے جس راستے سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کا راستہ آپ یوں سمجھیے کہ جس راستے سے کھیت میں پانی آ رہا ہو وہی راستہ بند کر دیا جائے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ جس راستے سے دین آپ کو ملنے والا ہے اس راستے کو آپ بند کروا لیں، ناراض کر کے اس کو بند کر دیں، تکلیف پہنچا کے اسے بند کر دیں، تو آپ کو دین کہاں سے ملے گا؟ کوئی راستہ نہیں جہاں سے آپ کو پھر دین مل جائے، اسلام مل جائے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی حماقت ہے، بہت بڑی نادانی ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ہمارے بدن میں ہاتھ پاؤں ہے ایسے ہی عالم دین کے بدن میں بھی ہاتھ پاؤں، جیسے ہمارا چہرہ ہے ویسے ہی اس کا بھی چہرہ ہے، جیسے ہمارے پاس آنکھیں ہیں اس کے پاس بھی ویسے ہی آنکھیں ہیں۔ ہمارے اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق دل کا ہے، فرق دل کا ہے، اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، اس کے دل کا کیا حال ہے، اور لوگوں کے دل کا کیا حال ہے، اس میں فرق ہے۔ عالم اور غیر عالم کے سجدے اور عبادت میں فرق ہو جائے گا، اس کا ایک سجدہ آپ کا ہزاروں سجدہ، دونوں میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی۔ اس کی 2 رکعتیں آپ کی 1000 رکعتیں،
دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی۔ یہ حیثیت، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس کے دل و دماغ میں اللہ کی کیسی محبت ہے، رسول کی کیسی محبت ہے، اللہ سے اس کو کتنی دوستی حاصل ہے، کتنی نزدیکی حاصل ہے، اللہ کا کتنا قرب اس کو حاصل ہے، کچھ پتہ نہیں آپ کو۔ اگر آپ کو پرائم منسٹر اور وزیر اعظم سے تعلق حاصل ہو جائے تو پھر آپ سے بھی لوگ ڈرنے لگیں گے کہ اگر کچھ کہا گیا تو خیریت نہ ہوگی۔ اور وہاں کا جو چپراسی ہوتا ہے، سرکاری محکمے کا جو چپراسی ہوتا ہے، اس کو بھی لوگ تکلیف دینے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شکایت کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شکایت کر دے۔ اگر شکایت کر دے گا تو ہماری خیریت نہ ہوگی۔ عالم دین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی حیثیت دی ہے، بڑا اونچا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فضل العالم علی العابد، عالم دین کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر، یہ نہیں فرمایا علی الجاہلی یا علی غیر العابدی، یہ نہیں فرمایا۔ یعنی ایک آدمی عالم نہیں ہے اور عبادت گزار ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے اور بہت سارے اچھے اچھے کام کرتا ہے، عبادت گزار، لیکن عالم نہیں۔ عبادت گزار ہے لیکن عالم نہیں۔ اس پر ایک عالم دین کو ایسی فضیلت حاصل ہے کفضل القمر لیلۃ البدر، لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جیسے کہ 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ کروڑ ستارے آسمان میں نظر آتے ہیں، ایک دو نہیں، لیکن ان تمام سے زیادہ حیثیت اللہ تعالیٰ نے 14ویں کے چاند کو دی۔ 14ویں کا چاند اکیلے تنے تنہا جب وہ نکلتا ہے تو دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اور کروڑ ستارے نکل کر روشنی نہیں دے پاتے، راستہ نہیں بتا پاتے۔ ستارے نکلے ہوئے رہیں گے، آپ کو راستہ نظر نہیں آئے گا، آپ کو چیزیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن تنے تنہا ایک چاند اکیلا نظر آئے گا اور وہ 14ویں کا ہوگا تو بالکل صاف ستھرا آپ کو راستہ نظر آئے گا، رات میں اجالا نظر آئے گا۔ وہ تنہا سب پہ بھاری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جاننا چاہیے کہ ایک عالم دین تنے تنہا کئی کروڑ اور کئی ارب عبادت گزاروں پر بھاری ہوتا ہے، ایک عالم دین۔ یہ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیکن ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں، ان باتوں کی جانب ہم توجہ نہیں دیتے۔ اگر ہمارا حال یہ رہے گا کہ ہم عالم دین کو، معلم کو، حافظ قرآن کو، پڑھانے والوں کو چپراسی جیسی حیثیت دیں گے، نوکر جیسی حیثیت دیں گے، ان سے ایسے انداز سے گفتگو کریں گے، یا ان کو دھمکیاں دیں گے، یا ان کو پریشان کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کے خلاف شکایتیں لگانا چاہیں گے، تو پھر سمجھیے کہ اب آپ کی خیر نہیں۔ جو آدمی بھی اس طرح کی حرکت کرنا چاہے گا وہ جان لے کہ اس کی اب خیر نہیں، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور معافی تلافی کر لے۔ اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی معلم ہے، کوئی مدرس ہے، وہ آپ کے بچوں کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کے بچوں کو اس لیے پڑھا رہا ہے کہ اس میں دینداری آ جائے، اس میں پرہیزگاری آ جائے، اس میں تقوی آ جائے۔ وہ آپ کے بچوں کو بیجا گھر آنے جانے سے اگر روکتا ہے، رشتہ داریوں میں جانے سے روکتا ہے، بیجا دعوتوں سے روکتا ہے، بے ضرورت چھٹیوں سے روکتا ہے، تو آپ کی بھلائی کے لیے روکتا ہے، آپ کے فائدے کے لیے روکتا ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنے بھلائی کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے روکتا ہے۔ اس کی باتوں کو ماننا چاہیے، اس کی باتوں کو سمجھنا چاہیے، اس کی باتوں کی قدر کرنا چاہیے۔ چہ جائے کہ اس پر ناراضگی ظاہر کی جائے، اس پر غصہ کیا جائے، اس پر برا بھلا کہا جائے، اس پر ایکشن لیا جائے، اس پر لڑائی کی تدبیریں کی جائے۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے اور بار بار کہا ہے، اور ہمارے یہاں یہی دستور ہے کہ بیجا ہم چھٹیاں نہیں دیتے، بیجا ہم بچوں کو گھروں پر نہیں بھیجتے، بیجا دعوتوں میں ہم نہیں بھیجتے، اس لیے کہ پھر پڑھائی نہ ہو پائے گی، تعلیم نہ ہو پائے گی، تربیت نہ ہو پائے گی۔
اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی یہی کہتا رہوں گا، اور صاف ستھری بات ہے کہ ایسے لوگ، ایسے بچے یا بچوں کے گھر والے جو مدرس، معلم، حافظ اور عالم کی توہین کریں گے، ناقدری کریں گے، ان کو ناراض کریں گے، ان سے لڑائیاں مول لیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، ان کے لیے چھٹی ہے، وہ جائیں اپنے گھروں پہ رہیں۔ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارے دل میں اور ہمارے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں اور ان کو پڑھاتے رہیں۔ اگر ہمارے بارے میں ان کو اتنی بدگمانی ہے اور ان کے نزدیک ہماری اتنی کم حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ہمارے پاس پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں، کسی اور جگہ جائیں۔ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ان کو پڑھا سکیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، اس لائق نہیں ہے کہ ہم ان کو پڑھا سکیں۔ پہلے بھی یہی اعلان تھا، آج بھی یہی اعلان ہے، آئندہ بھی یہی اعلان رہے گا۔ پڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ادب کے ساتھ پڑھیں، تہذیب کے ساتھ پڑھیں، عزت کے ساتھ پڑھیں۔ اور دوسرا راستہ اختیار کیا گیا تو ہمارے پاس آسان سا حل یہی ہے کہ آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، آپ اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، ہمیں جو کرنا ہے ہمیں کرنے دیجیے۔ آپ کی نظر میں جو اچھا ہو، جو خوبصورت ہو، جو بڑھیا ہو، جس کی آپ کے دل میں قدر ہو، آپ وہاں پڑھا لیجیے، آپ وہاں پڑھ لیجیے۔ ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارے ہاں صاف سی بات ہے، صاف سا اعلان ہے کہ پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے آپ کو پڑھانے والے کی قدر کرنی پڑے گی، عزت کرنی پڑے گی، اس سے محبت کرنی پڑے گی، اس کی بے ادبی سے بچنا ہوگا، اس کے علاوہ پڑھنے کی کوئی راہ نہیں۔ ہم محنت کریں گے ضائع ہو جائے گی، ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا۔ اس لیے کہ جب کوئی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے اور شرارتیں کرتا ہے تو پھر دل ساتھ نہیں دیتا پڑھانے میں۔ ہم چھپی چھپی باتیں نہیں رکھتے، صاف صاف بات بتاتے ہیں کہ پھر ہمارا دل ساتھ نہیں دیتا اس کو پڑھانے میں۔ ہاں، یا تو پھر اب وہ ایسا اچھا کام کرے کہ جتنا دل دکھایا ہے وہ دل کا دکھ نکل جائے، دل کا درد نکل جائے۔ زبان تو ہمارے قبضے میں ہے، ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، لیکن دل کا دکھ اس وقت نکلے گا جتنی تکلیف پہنچائی ہے اب اتنا ہی آرام پہنچائے۔ دل کا دکھ جو نکلتا ہے، جتنی تکلیف پہنچائی ہے اسی اعتبار سے وہ آرام پہنچائے، تب دل کا دکھ نکلتا ہے۔ جب تک دل کا درد باقی رہے گا تب تک کام نہیں ہو سکتا۔ اور آپ حضرات کو یہ بھی بتا دوں کہ بد دعا کے لیے زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کا دل دکھ جانا یہی کافی، دل میں درد ہو جانا یہی کافی۔ وہ زبان سے کوئی الفاظ نکالے یا نہ نکالے، اس کے دل میں درد پیدا ہوا، وہ نقصان کے لیے، ہلاکت کے لیے کافی۔ کتنی محنت کرتا ہے استاذ، کتنی قربانی دیتا ہے استاذ، کیسے کیسے الفاظ آپ کے بچوں کو سکھاتا ہے جو بول نہیں سکتا ڈھنگ سے، کیسے کیسے وہ پڑھاتا ہے اور کیسی کیسی محنتیں کرتا ہے۔ آپ 2-4 بچوں کو نہیں سنبھال سکتے، وہ کتنے بچوں کو سنبھالتا ہے اور کتنی محنتیں کرتا ہے، اس کا کوئی احساس نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ذرا سا اس نے کوئی بات کہہ دی، کوئی شکایت کہہ دی، استاد کے خلاف ناراض ہو گئے، چلو چل کے پوچھتے ہیں۔ کہنا تو یہ چاہیے کہ تمہارے استاد ہیں، کچھ کہہ دیا تو اس کو برداشت کرو، معمولی سختی کر دیا اس کو برداشت کرو۔ ہم بیجا سختیوں کے قائل نہیں ہیں، لیکن جو بجا سختیاں ہوتی ہیں اس کو برداشت کرنا چاہیے لوگوں کو۔ بغیر برداشت کیے ہوئے وہ بچے کام کے نہیں بن سکتے۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت نازک ہے تو آپ اسے شیشے میں بند کر کے رکھیے، آپ اسے کہیں نہ بھیجیے، آپ اپنے گھر میں رکھیے، شیشہ میں پیک کر دیجئے، اس کو کوئی برا بھلا نہ کہے۔ یہاں تو اتنی باتیں سنائی جاتی ہیں، لیکن آپ اسکول میں بھیجیں گے، کالج میں بھیجیں گے، وہاں کا ہر نخرہ برداشت کریں گے، سائیکل بھی، بستہ بھی، کپڑا بھی، وقت کی پابندی بھی، نہانا دھونا بھی، پیسے کا خرچہ بھی، سب برداشت کریں گے۔ اور آپ اپنے بچوں کو کہیں کوئی ہنر سکھانے کے لیے بھیجیں گے، موٹر سائیکل بنانا سیکھ کے آؤ، الیکٹرک کا کام سیکھ کے آؤ، گاڑی چلانے کا کام سیکھ کے آؤ، وہاں گالیاں بھی وہ برداشت کرے گا، رنچ اور پانے سے مار بھی کھائے گا، وہاں ماں کی بھی گالیاں سنے گا، باپ کی بھی گالیاں سنے گا، وہ سب آپ برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن عالم دین جو آپ کے بچے کو دیندار بنانا چاہتا ہے، جو جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جو آپ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہے، جو آپ کا محسن ہے، آپ اس کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے، اس کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں، دوسروں سے فون کرواتے ہیں، دوسروں کو لڑانے کے لیے بلانے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ جان لے، یہ یقین کر لیں
جو حضرات ہم کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، ایک زمانہ ہو گیا، ایک عرصہ ہو گیا ہم کو رہتے ہوئے، جب تک اس بدن میں جان رہے گی یہ جسم ڈرنے والا نہیں، جب تک اس بدن میں جان رہے گی یہ بدن ڈرنے والا نہیں۔ حق کے لیے جان دینے میں ہم کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور اس میں کوئی لچک نہیں۔ سب کو پتا ہے کہ اعلان ہو گیا تو اعلان ہو گیا، جو اعلان ہو جائے گا اس میں کوئی لچک نہیں ہوگی۔ ہاں، سنجیدگی سے، محبت سے، آسانی سے، پیار سے، محبت سے۔ کسی کو تکلیف ہے، کوئی شکوہ ہے، وہ شکایت کرے، اس کی شکایت سنی جائے گی، لیکن کوئی چاہے دھمکیوں سے اور غصے سے اور طرح طرح کے ہیلوں سے اور تدبیروں سے، اس میں اس کا کچھ نہیں بنے گا۔ ہم یہ دینی کام اللہ کے لیے چلا رہے ہیں۔ مدرسہ ہمارا مقصود نہیں، ہمارا مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو۔ مدرسے کی بلڈنگ رہے چاہے ختم ہو جائے، مسجد کی بلڈنگ رہے چاہے ختم ہو جائے، اس کا ذمہ دار اللہ۔ ہم حق بات کریں گے اور حق پر ڈٹے رہیں گے، ہم جئیں یا مریں اس میں کوئی لچک نہ ہوگی۔ مرنے کے لیے آئے ہیں، جینے کے لیے نہیں آئے۔ ایک دن سب کو موت آنی ہے، ہمیں بھی موت آئے گی، اس لیے کوئی دھمکی دے کر اور کوئی ادھر ادھر کر کے ہم کو ڈرانے کی کوشش نہ کرے۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا، چاہے جتنی جو دھمکیاں دیتا ہے، ہم دن کو بھی اسی طرح سے چلتے ہیں، رات کو بھی اسی طرح سے چلتے ہیں، اور کام کاج بند نہیں کرتے۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی بندے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اور کسی بندے کی رعایت میں نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں، رسول کی محبت میں کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے فائدہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات ان باتوں کو دھیان میں رکھیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ جو باتیں دین کی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے شریعت پر پابندی کرنے کی پہلے بھی کوشش کی ہے، اب بھی کوشش کرتا ہوں، آئندہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ کوشش کرتا رہوں گا، اور اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی امید یہ ہے کہ توفیق بھی دے گا اور اس سے ہمیں ثابت قدم بھی رکھے گا، اور اللہ ہماری مدد کرے گا۔ پہلے بھی اللہ نے مدد کی ہے، اب بھی مدد کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید یہی ہے کہ آئندہ بھی وہ ہماری مدد کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دینداروں کی، علماء کی قدردانی نصیب فرمائے، ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے حکم پر، ان کی مرضی پر اور ان کے مشورے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔